السلام علیکم، اٹس می یسرت الجنت اینڈ یو آر واچنگ اور یوٹیوب چینل گلوبل لٹریچر۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چرچ گوئنگ بائی فلپ لارکن، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، بعد میں اس کی جو پوئم ہے وہ ہم دیکھیں گے چرچ گوئنگ میں کیا کیا ہے اور کیسے اس کی لائن ٹو لائن سمری دیکھیں گے۔ تھوڑا بہت انٹروڈکشن پتہ ہونا چاہیے رائٹر کا، اس طرح جو ہے وہ پوئم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ یہ جو رائٹر ہیں فلپ لارکن، یہ ان کا رائٹر نیم تھا، ان کا ریئل نیم برونیٹ کولمین تھا۔ اگست 9 1922 میں پیدا ہوئے اور ان کی ڈیتھ جو ہوئی 2 دسمبر 1985 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ چرچ گوئنگ جو ہے وہ ایک پوئٹک کلیکشن کے اندر پبلش ہوئی۔ پوئٹک کلیکشن مطلب ایک بک تھی، اس کے اندر شائع ہوئے۔ فرسٹ پوئم جو ان کی تھی وہ دی لیس ڈیسیوڈ تھی۔ کب لکھی انہوں نے؟ 1954 کو لکھی۔ یہ جو پوئم تھی نا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ کس تھیم کی وجہ سے؟ انہوں نے مطلب یہ بتایا کہ چرچ جیسی ہولی پلیسز جو ہیں وہ ماڈرن مین کی لائف پر کیا افیکٹ کرتی ہیں، یا ماڈرن مین کی لائف میں چرچ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ یہ پوئم اس کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ پڑھنے والے پوئم لارکن کی چرچ گوئنگ، تو یہ کتنے اسٹینزاز پر ایگزسٹ کرتی ہے؟ 7 اسٹینزاز ہیں اور ہر اسٹینزا کے اندر 9 لائنز ہیں۔ ایمک پینٹامیٹر، اچھا میں آپ کو بات بتاؤں ایمک پینٹامیٹر ہوتا ہے کیا ہے کہ اس کے اندر اسٹریس بھی اور انسٹریسڈ دونوں سیلیبلز جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، اوکے۔ اور اس کی سیٹنگ کی بات کریں تو ایک چرچ کا ہی سارا پوائنٹ آف ویو ادھر ہمیں دکھایا گیا ہے۔ تھیمز اس کے دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں گے اس میں ریلیجن کا تھیم ہے کہ ہیومن لائف میں ریلیجن کا کیا رول ہوتا ہے، اسپرچویلٹی، ہیومن اور گاڈ کا کنیکشن کس طرح کا ہے، مین اینڈ دا نیچرل ورلڈ، انسان جو ہے اس نیچرل ورلڈ کے ساتھ میں کس طرح بیہیو کرتا ہے اور اسے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ریلیجن اس کی لائف میں امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے۔ نیکسٹ تھیم ہے ٹائم اوبویسلی وہ ہمیں ساری ڈیوریشن جو دکھائی گئی ہے وہ چرچ کی دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہولی پلیس کی دکھائی گئی ہے۔ دا ڈیزائر آف ہیومن کنیکشن، ہیومن کی ایگزسٹنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہو کسی ہیومن کے ساتھ۔ ریلیجن جو ہے اس پوئم کا جو ہے وہ بیسک تھیم ہوگا۔ آپ دیکھیں گے ہر طرح پہ ریلیجیس تھاٹس اس کے کبھی شیٹرڈ ہوں گے، کبھی وہ اپنے بلیفس کے بارے میں کنفیوز ہوگا، اور کبھی وہ چرچ کی امپورٹنس پر ایسے بات کرے گا کہ اس سے زیادہ اچھا چرچ کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اسٹیبلش چرچ، وہ دیکھتا ہے کہ چرچ کس طرح اسٹیبلش ہوا ہے۔ دا نیڈ ٹو ورشپ، کیا انسان کو ورشپ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ تھیم آئے گا۔ دا سیریمنی آف ریچول، چاہے کسی بیبی کی برتھ ہوتی ہے، چاہے کسی کی شادی ہے، یا چاہے کوئی مر جاتا ہے، یا کسی نے کوئی کنفیشن کرنی ہے یا اپنے گناہوں کو ایکسپریس کرنا ہے تو وہ چرچ میں آیا کرتا ہے، تو اس لیے سیریمنی آف ریچول کا آپ یہاں تھیم دیکھو گے۔ فیوچر آف دا چرچ، اب چرچ کیسا ہے اور بعد میں چرچ کیسا ہوگا، کیا یہاں لوگ واقعی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اور نیکسٹ ہے سپرسٹیشن، کہ اگر فار ایگزامپل چرچ ختم بھی ہو جائے کہ کس طرح کے لوگ یہاں آئیں گے، کیا کیا لوگ سوچیں گے اس جگہ کے بارے میں، تو سپرسٹیشن بھی اس پوئم کا ایک تھیم ہے۔ اب لائن ٹو لائن اس کی سمری پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ونس آئی ایم شیور دیر از نتھنگ گوئنگ آن آئی اسٹیپ ان سائڈ، یہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ چرچ کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا اور میں نے اس کے اندر قدم رکھا۔ لیٹنگ دا ڈور تھیڈ شٹ، ٹھیک ہے، تھیڈ کی آواز سے دروازہ جو ہو وہ بند ہو گیا۔ اینڈ ادر چرچ، میں چرچ کے اندر داخل ہوا۔ میٹنگ سیٹس اینڈ اسٹونس، میٹنگ مطلب شادیاں وغیرہ یہاں ہوتی ہیں، سیٹس مطلب سیٹس رکھی ہوئی ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، اسٹون یہاں کوئی ہولی اسٹون یہاں موجود ہے۔ اینڈ لٹل بکس، کچھ کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ اسپریلنگ آف فلاورز، کٹ فور سنڈے، براؤنش ناؤ، کرسچن لوگ جو ہوتے ہیں وہ سنڈے کو چرچ میں ورشپ کرنے جاتے ہیں، عبادت کرنے جاتے ہیں، تو اپنے ساتھ فلاورز بھی لے کر آتے ہیں، تو وہاں پہ وائٹ فلاورز رکھے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ سنڈے کی ورشپ کو شو کر رہے تھے، لیکن اب وہ براؤنش مطلب براؤن کلر کے ہو چکے ہیں۔ سم براس اینڈ اسٹف اپ ایٹ دا ہولی اینڈ، ہولی اینڈ پر کیا رکھا ہوا ہے، کچھ تانبے کے برتن رکھے ہوئے ہیں، پیتل کے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ دا اسمال نیٹ آرگن، مطلب کوئی آرگن مطلب کوئی انسٹرومنٹ رکھا ہوا ہے بجانے کے لیے۔ اینڈ اے ٹینس مسٹی ان اگنوریبل سائلنس، اور وہاں پہ شدید قسم کی ایک سائلنس، ایک خاموشی موجود ہے۔ رینیوڈ گاڈ نو ہاؤ لانگ، اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سائلنس کب تک رہنے والی ہے، خدا اس بات کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ ہیڈ لیس آئی ٹیک آف مائی سائیکل کلپس ان آکورڈ ریوننس، کرسچن لوگ جو ہیں وہ جب وہ جاتے ہیں تو رسپیکٹ میں وہ اپنی ہیڈس جو ہیں وہاں پہ جا کے اتار دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہیڈ تو نہیں ہوتی، وہ اپنی سائیکل کی کلپس اتارنا شو کر دیتا ہے کہ اس کے پاس اور تو کچھ رسپیکٹ شو کرنے کے لیے تو وہ ایسے کرتا ہے۔ موو فارورڈ، وہ آگے بڑھتا ہے۔ رن مائی ہینڈ اراؤنڈ دا فونٹ،
دیواروں کے اوپر کچھ کندہ کیا ہوا ہے, کوئی فونٹ مطلب کچھ لکھا ہوا ہے, اور وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے. فرام ویئر آئی اسٹینڈ دا روف لکس آلموسٹ نیو کلین اور ریسٹورٹیڈ. وہ کہتے ہیں جہاں پہ میں ٹھہرا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے روفس مطلب چھتیں جو ہیں یا تو کلین صاف ستھری ابھی کی گئی ہیں یا پھر ریسٹورڈ یا اس کو کسی نے نیو بنایا ہے. سامن وڈ نو, کوئی نہ کوئی تو جانتا ہی ہوگا. آئی ڈونٹ, میں نہیں جانتا تو کوئی تو جانتا ہوگا. ماؤنٹنگ دا لیکٹرن آئی پرسو اے فیو hectoring large scale verses and pronounce here and much more loudly that I had meant. وہ کہتا ہے ماؤنٹنگ مطلب وہ چڑھنا, چڑھائی کو بولتا ہے. کہاں وہ چڑھتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا انہوں نے چرچ کے اندر ایک مجسمہ ٹھہرایا ہوا ہے, تو وہاں اس کی طرف جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ ورسز لکھی ہوئی ہیں ڈھیر ساری. وہ ورسز کو اونچا اونچا ہیکٹورنگ مطلب پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے, ریسائٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے, اور آخری ورڈ جو ہے وہ ہے اینڈ ڈیتھ, وہ جو ہے وہ لاؤڈلی پڑھتا ہے. کورس جو ہے جب کوئی پوئم یا اپنی کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے, جو آخری ورڈز ہوتے ہیں تو ان کو لاؤڈلی پڑھتا ہے. تو جب وہ ورسز کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے آخری ورڈز جو کہ اینڈ ہو رہتے ہیں ہیئر اینڈ ڈیتھ, ان کو بھی وہ لاؤڈلی ہی ریڈ کرتا ہے, جیسے کہ کورس اینڈ اپنے آخری الفاظ لاؤڈلی کرتا ہے. دا ایکوز سنیگرز بریفلی, تو کہتے ہیں جب میں ریسائٹ کر رہا ہوتا ہوں, جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میری جو آواز کی ایکو ہے وہ پورے چرچ کے اندر پھیل رہی ہوتی. بیک ایٹ دا ڈور آئی سائن دا بک, وہ کہتا ہے دروازے کے پاس جب میں جاتا ہوں تو میں ایک کتاب کے اوپر سائن کرتا ہوں. جیسے انٹری جب چرچ کے اندر کرتے تھے پرانے دور میں, تو وہ سائن کرتے تھے کہ کون انٹر ہو رہا ہے, اور جب وہ باہر جاتے تھے تب بھی سائن کر کے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایگزٹ کر لیا ہے. ڈونیٹ این آئرش 6 پینس, تو وہ کچھ چیریٹی بھی وہاں شو کرتا ہے, چیریٹی بھی وہ دیتا ہے 6 پینس. اوکے, تو یہاں پہ اس کا مطلب ایک طرح سے کیا شو ہو رہا ہے, اس کے ریلیجیس سے ایک کنیکشن شو ہو رہا ہے. اب نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں. ریفلیکٹ دا پلیس واز ناٹ ورتھ اسٹاپنگ فار, اور اگلی لائن میں وہ کنٹراسٹ کی بات کرتا ہے. آئرونی آ رہی ہے, تو وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ جگہ جو ہے وہ زیادہ ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے, اس مطلب اتنا بھی ورتھ نہیں ہے کہ میں یہاں ٹھہروں. پہلی لائن میں وہ چیریٹی دے رہا ہے, دوسری لائن میں وہ کیا کر رہا ہے, وہ یہ بول رہا ہے کہ مجھے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے, اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے کانٹراڈکٹری ایک ریئیکشن شو ہو رہا ہے, ایک سچویشن آ رہی ہے. وہ کنفیوز ہے اپنے تھاٹس کے بارے میں, کیا مطلب وہ ریلیجن کے ساتھ اتنا جڑا ہوا بھی ہے کہ نہیں جڑا ہوا. نیکسٹ پڑھتے ہیں. یٹ آئی اسٹاپ آئی ریڈ, ان فیکٹ آئی آفن ڈو, اینڈ آلویز اینڈ مچ ایٹ اے لاس لائک دس. وہ کہتا ہے میں نے اختتام کیا اس سفر کا, لیکن میں اکثر بھی یہاں چرچ پہ آتا ہوں اور ایسے ہی جو ہے وہ اپنا سفر کرتا ہوں, اور آخر میں مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں نے کوئی چیز کھو دی ہے, کہ میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے, لیکن میں اکثر ہی ایسا کرتا رہتا ہوں. Wondering what to look for, wondering too when churches fall completely out of use, what we shall turn them into if we shall keep. وہ کہتا ہے اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں, لیکن پھر بھی میں یہاں چلا آتا ہوں, اور سوچتا ہی رہتا ہوں لیکن میں یہاں آتا رہتا ہوں. دیکھیں اس کی کنفیوز تھاٹس کے بارے میں بات آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں اگر مثال کے طور پر چرچز جو ہیں فیوچر میں جا کر جو ہے وہ بالکل ان کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, تو ہم ان کو کس چیز کے اندر تبدیل کریں گے. ہم اگر ان کو ہمیں رکھنا بھی پڑا, ٹھیک ہے, تو ہم ان کو کس چیز میں تبدیل کریں گے, کس کام ہمارے آئیں گے. A few cathedral chronically on show their Persian plate and fins in lock cases. وہ کہتے ہیں جو مہنگی مہنگی چیزیں ہوں گی وہ یہاں رکھیں گے, ہم اسے ایک میوزیم بنا دیں گے, اور مہنگی مہنگی چیزوں کو ہم لاک کر دیں گے تاکہ لوگ اٹھائیں نہیں. اینڈ لیٹ دا ریسٹ رینٹ فری ٹو رین اینڈ شیپ شیل وی اوائڈ دیم اینڈ انلکی پلیسز. وہ کہتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ہم رینٹ پر دے دیں گے کہ لوگ آئیں اور اس کو خریدیں. کیا وہ کہتے ہیں فیوچر میں جو چرچ ہے وہ انلکی پلیس میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے یا نہیں, وہ اس طرح سوچ رہا ہے فیوچر کے بارے میں. اور آفٹر ڈارک ول ڈیوبیس وومین کم ٹو میک دیئر چلڈرن ٹچ اے پرٹیکولر اسٹون. اور کچھ خاتون جو کہ اپنے ڈیوبیس مطلب جو کہ شک کرنے کے قابل مشکوک خاتون ہیں, تو کیا ہوگا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ آئیں گی اور اپنے بچوں کو ہاتھ لگوائیں گی, ٹھیک ہے, کہ تاکہ وہ لکی ہو جائیں. کچھ فیمیلس کے ساتھ یہ کنیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ ان لکی ہیں, اور وہ لکی خود کو لکی کرنے کے لیے اور اپنے چلڈرن کو لکی کرنے کے لیے وہ پرٹیکولر جو ہولی اسٹون ہے اسے ٹچ کروائیں گی تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ لکی ہو جائیں. دیکھیں سپرسٹیشن کی بات ہو رہی ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. پک سمپلز فرام اے کینسر اور سم
एट वाइस नाइट सी वॉकिंग अ डेड वन। वो कहते हैं कि ऐसा होगा कि यहाँ जड़ी बूटियाँ उगाएंगे और लोग जो हैं उन जड़ी बूटियों को अपनी बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ मशहूर हो जाएगा कि अगर ये जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाए तो वो जो है अपने आप को सेफ कर सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। या फिर यहाँ पे भूत प्रेत जो हैं वो डेड वन जो हैं वो या घूमते फिरते नज़र आएंगे। कि फ्यूचर क्या है चर्च का, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है। पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन इन गेम्स इन ट्रिडल्स सीमिंगली एट रैंडम। तो वो कहता है क्या इस जगह को मतलब गेम्स खेलने के लिए तकसीम कर दिया जाएगा कि यहाँ गेम्स खेले जाएंगे इन फ्यूचर में। बट सुपरस्टिशन वो कहते हैं ये सारी की सारी जो है तहमात हैं कि शायद ऐसा बिल्कुल भी ना हो। लाइक बिलीफ मस्ट डाई, जैसे कि ये चर्च ख़त्म होने वाला है, इसकी बिलीव्स ख़त्म होने वाले हैं, ईमान ख़त्म होने वाला है, ठीक है। डेड वॉकिंग, ये सुपरस्टिशन भी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। एंड वर्ड रिमेन्स व्हेन दिस बिलीफ हैज़ गॉन, अगर वो कहते हैं अगर ये यकीन ख़त्म हो सकता है, चर्च की अहमियत ख़त्म हो सकती है, तो सुपरस्टिशन भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। ग्रास वीडी पेवमेंट ब्रैम्बल बटरनेस, तो क्या ये घास फूस बच जाएगी, बस चलने फिरने के लिए जगह बच जाएगी, बाकियात इसके बह रह जाएंगे और इसकी वाकई कोई वर्थ नहीं रहेगी। अ शेप लेस रिकॉग्नाइज्ड ईच वीक, और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इस जगह को जानते भी नहीं होंगे, इस बात की, इस जगह की अहमियत को जानते ही नहीं होंगे, और इससे बिलीव्स जो कनेक्टेड हैं वो लोग उनको उस चीज़ का उनको आइडिया ही नहीं होगा। अ पर्पस मोर ऑफ सिक्योर, और इसका जो पर्पस है वो ख़त्म हो जाएगा। आई वॉन्डर हु विल बी द लास्ट, मैं सोचता हूँ कि कौन है जो यहाँ पे आखिरी इंसान जो यहाँ आएगा, द वेरी लास्ट, बिल्कुल आखिरी, टू सीक दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वाज, ये सोचता रहेगा ये देखने के लिए कि आखिर ये जगह किस चीज़ के लिए बनाई गई थी। वन ऑफ द क्रू दैट टैप एंड जॉट एंड नो व्हाट रोड्स लॉफ वर, वो कहते हैं या फिर तो काफिले का कोई शख्स आएगा या फिर जो बेचने के लिए बिजनेसमैन कोई यहाँ आएगा, ठीक है, और इसकी चीज़ों को वेरीफाई करेगा। सम रून बिबलर, ठीक है, कोई मतलब इसकी चीज़ें बेचने के लिए रेडी फॉर एंटीक, जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी अहमियत को देखकर बेचेंगे। और क्रिसमस एडिक्ट, या कोई नशाई आ जाएगा। काउंटिंग ऑन अ विफ ऑफ गाउन एंड बैंड्स एंड ऑर्गन पाइप्स एंड मिल्स, और चीज़ों को बेचा जाएगा जिसके उसके ऑर्गन्स हैं, जैसे कि उसके इंस्ट्रूमेंट हैं जो बजाए जाते थे, उन चीज़ों को देखा जाएगा। और विल बी माई रिप्रेजेंटेटिव, शायद या फिर कोई मेरी तरह का होगा जिसके बिलीव्स जो होंगे वो शैटर्ड होंगे, जो कंफ्यूज होगा। बोर्ड इन अनइनफॉर्म नोइंग द घोस्टली सिट डिस्पर्स येट, वो भी बोर्ड होगा, अनइनफॉर्म, उसे भी किसी चीज़ की आगाही नहीं होगी, उन्हें भी चर्च की अहमियत का पता नहीं होगा जिस तरह के मैं खुद हूँ, और वो भी शायद घोस्टली मतलब इधर उधर भूतों की तरफ भटकता रहेगा जैसे कि मैं भटक रहा हूँ। टेंडिंग टू द क्रॉस ऑफ ग्राउंड through suburb because it held up so long and equally what since it is found, वो कहते हैं इसके बावजूद भी इस जगह के जो निशानात हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। ओनली, वो कहते हैं हम ये जगह बनाई क्यों गई है। ओनली सेपरेशन, जब किसी की तलाक होती है तब चर्च में आ जाते हैं। मैरिज, जब किसी की शादी होती है तब। एंड बर्थ, जब कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसे चर्च में लाए जाते हैं। एंड द डेथ, अगर कोई मर जाता है तो लाया जाता है। एंड थॉट्स ऑफ दिस फॉर होम वॉज बिल्ड, वो कहते हैं क्या यही वजह है जिस वजह से चर्च को बनाया गया है, कि इसका कोई और पर्पस नहीं है। दिस स्पेशल शेल्फ फॉर दो आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस अकाउंटेड, वो कहते हैं क्या बस इसका यही पर्पस है, इसका कोई और पर्पस नहीं है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। फ्रॉस्टी बार्न इज़ वर्थ, इसकी कोई अहमियत भी है कि नहीं है, इसकी कोई वर्थ भी है या नहीं है। इट प्लीजेस मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर, लेकिन वो कहते हैं इसके बावजूद भी मैं जब इसकी यहाँ की खामोशी में ठहरता हूँ, यहाँ की खामोशी को महसूस करता हूँ, तो मुझे एक सुकून महसूस होता है, एक सुलेस मिलती है, इसके अंदर कोई चार्म है, कोई ब्यूटी है इसके साइलेंस में कि मुझे सुकून मिलना शुरू हो जाता है। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, अब देखिए अभी तक जो है ना उसके चर्च से मतलब ये चीज़ शो करवाई गई है कि ना उसके चर्च की अहमियत का नहीं पता, वो बिल्कुल भी इसकी वर्थ को नहीं जानता, उसके रिलीजियस बिलीव्स जो हैं वो शैटर्ड हैं। अब इस स्टैंजा के अंदर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है और लास्ट स्टैंजा है, इसके अंदर उसके अब बिलीव्स की बात आ रही है। क्या वो चर्च को, क्रिश्चियनिटी को कुछ समझता भी है, अपने बिलीव्स को कुछ समझता भी है या नहीं समझता। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, वो कहते हैं जैसे कि अर्थ इम्पोर्टेंट है, उस अर्थ के ऊपर चर्च की अहमियत भी वैसे ही इम्पोर्टेंट है, वैसे ही वर्थफुल है। इन whose blend air all our compulsions meet, और जहाँ पे वो कहते हैं जहाँ पे
لوگوں کے بلیف شیٹرڈ ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کو کوئی سہارا نہیں مل رہا ہوتا، جہاں پہ ان کو مطلب ایک راہ نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ لوگ یہاں آتے ہیں آر ریکوگنائزڈ اینڈ روبڈ ایز ڈیسٹینیز. وہ کہتے ہیں پھر وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، ریکوگنائز جانتے ہیں، سیلف آئیڈینٹی کرتے ہیں، اینڈ روبڈ ایز ڈیسٹینیز، اور اپنے ڈیسٹینیز اپنی قسمتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دیٹ مچ نیور کین بی absolute. اور ایسی جگہوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں ہونا چاہیے. سائلنس since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious. جب کوئی بھوکا ہوگا تو اس جگہ پر آئے گا، جب کوئی تکلیف میں ہوگا تو اس جگہ پر آئے گا. اینڈ gravitating with it. اور وہ کہتے ہیں اس جگہ میں کوئی گریویٹیشن ہے، کوئی فورس ہے جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. to this ground which he once heard was popular in grow wise in. اور یہ جگہ جو ہے اس کو ہمیشہ پراپر رہنا چاہیے، یہاں پہ لوگ آنے چاہیے تاکہ ان کی جو بلیفز ہوں وہ شیٹرڈ نہ ہوں، اور اب وہ یہاں پہ آ کے سکون حاصل کرنے، اپنے آپ کو جان سکیں اور اپنی قسمتوں کو جان سکیں. if only that so many dead lie around. وہ کہتے ہیں جہاں پہ صرف اس لیے جگہ نہیں بنائی گئی کہ یہاں پہ جو مر جاتے ہیں ان کو لایا جائے، کیونکہ ریچول کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جگہ جو ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو لائک کر دیں ویڈیو کو. ویل میٹ یو ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. ڈونٹ forget to like and subscribe our channel.